پھر آپ دیکھیے کہ ان نظریات کو کس طریقے سے پھر ڈسٹارٹ کرنا شروع ہوا، پھر اوور کک کرنا شروع کیا گیا ان نظریات کو، اور وہ چیز جس میں سے خیر نکلتی تھی اس میں سے شر نکلنا شروع ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ آج جب کہ مذہبی نظریات کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، جو کہ آج سے 300 سال پہلے بھی نہیں تھا. یعنی 300 سال کیا، کوئی 100 سال پہلے بھی وہ چیلنج مذہبی نظریات میں دنیا میں کہیں بھی مذہبی نظریات کے سامنے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا. لیکن جب سائنس نے ترقی کرنا شروع کی اور سائنس نے معجزات کی بجائے کمالات دکھانے شروع کیے، چیزوں کو ثابت کر کر کے سامنے رکھنا شروع کیا، تو مذہبی نظریات کو ساری دنیا میں چیلنجز کا سامنا ہو گیا. اور ان چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے فہم و فراست کی ضرورت تھی. لیکن انسان نے اپنے آپ کو لڑائی مار کٹائی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. تو اس کا نتیجہ پچھلے 10 سال میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں مذہبی نظریات خطرات میں ہیں. مذہبی نظریات خطرات میں، آپ دیکھیے دنیا میں ہر جگہ مذہبی نظریات تھے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے. لیکن اب دنیا میں بہت کم جگہیں ایسی رہ گئی ہیں جہاں مذہبی نظریات جو ہیں فرنٹ لائن میں ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیے کہ مذہبی نظریات جو ہیں دنیا بھر میں مختلف بر اعظموں میں فرنٹ لائن سے پسپا ہو رہے ہیں، بیک برنر پہ جا رہے ہیں. تو آخر اس کا کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ جہاں کے مذہبی نظریات پیش تھے، ہر جگہ مختلف مذہبی نظریات پسپا ہو رہے ہیں؟ کیا ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے مذہبی نظریات جو ہیں ہماری بری کارکردگی کی وجہ سے پسپا ہو جائیں؟ کیا ہم بھی چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے کوئی برا نظریہ وابستہ کرنے کی بجائے مذہبی نظریات سے برا نظریہ وابستہ کر لیں؟ یعنی لوگ جو ہیں وہ سوچیں کہ اچھا یہ جو جگہیں ہیں جو مذہبی نوعیت کی ہیں، چاہے وہ ایک فرقے کی ہیں یا دوسرے فرقے کی ہیں، چاہے ایک مذہب کی ہیں یا دوسرے مذہب کی ہیں، جب ان کو ہم محفوظ نہیں چھوڑیں گے، جو کہ عرصہ دراز سے جو کہ روایتی طور پر محفوظ پناہ گاہیں سمجھی جاتی تھی انسان کے لیے، جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی لحاظ سے، کہ جب ان 4 دیواریوں کے اندر تم چلے جاؤ گے تو جو بہت لوگ بھی غصے میں ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. صحیح. وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جبکہ وہ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں؟ نہیں. کیا عبادت گاہیں سب سے زیادہ نشانے پہ نہیں ہیں؟ اور پھر اگر ایک طبقے کے لوگ یا ایک فرقے کے لوگ ایسا کریں گے تو کیا دوسرے فرقے کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ ریٹیلیشن ہوگی. ریٹیلیشن تو ہو جو راہ ہم کھولیں گے، جو راستہ ہم دکھائیں گے، جو نشانہ ہم دکھائیں گے، اس نشانے پہ کوئی نہ کوئی نشانہ تو لگائے گا. تو کیا ہم مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم عبادت گاہوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان پہ تالے لگانا چاہتے ہیں؟ تو بات چیت سے ہم ایک دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں، نظریات کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ڈیبیٹ کے لیے سیفٹی ضروری ہے، ورنہ تو سائلنس ہوگا یا وائلنس ہوگا. کہ نا وائلنس تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر سائلنس بھی ہو سکتا ہے. وائلنس کے بعد سائلنس کی باری ہوتی ہے، کیونکہ وائلنس سے سائلنس جنم لیتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے، ہر خاموشی وہ طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. بات تو حل ہوتی ہے ڈائلاگ سے، ٹھیک. سائلنس کلز اینڈ ڈائلاگ ہیلز. تو یہ جو ڈائلاگ ہے جس میں فہم و فراست کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو نظریاتی ڈیبیٹ میں لے جا سکتے ہیں اور اس سے روشن خیالی پیدا ہو سکتی ہے، اس کی بجائے جب ہم ہاتھا پائی پہ اترتے ہیں تو ہمارے دماغ کا جو وہ حصہ جو ہاتھا پائی کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، قدرت نے وہ بادام سے بھی چھوٹے سائز کا بنایا ہے، اور وہ حصہ جو ہمیں ذہانت کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، قدرت کو کچھ خاص ہی منظور تھا کہ وہ کرکٹ بال سے بھی بڑے سائز کا حصہ ہے. صحیح. تو ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ قدرت ہم سے کیا چاہتی ہے. تو یہ جو بات 1 سے 10 کے اسکیل پہ میں کرتا ہوں، آپ کچھ بھی کر لیجئے، اس میں اچھے برے نیوٹرل
सब रवैये शामिल हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, 1 to 10 के स्केल पे जब आप 6-7 को क्रॉस करना शुरू करते हैं, 8 तक बढ़ते हैं, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन और अदर डिस्ट्रक्शन यानी दूसरे लोगों की तबाही सामने आने लगी। मुझे ऐसा लगा सदाकत भाई, जिस तरह मैं घड़ी का जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, उसमें उन्होंने उसकी रेव्स दी होती हैं स्पीडोमीटर में, कि अगर आप इससे ज्यादा आगे जाएंगे या गाड़ी का जो टेम्परेचर गेज होता है तो वो लाल निशान शुरू हो जाता है कि आप इससे आगे मत जाना, ये जो है ना इंजन खराब हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब हम इसी तरह शिद्दत के साथ किसी नजरियात के हामिल होते हैं तो हमें वो चीज बिल्कुल ठीक लग रही होती है जो बाकी दुनिया को ठीक नहीं लग रही होती। हमें लग रही होती है कि हमारी आंखों पे उस वक्त पर्दा सा पड़ जाता है, या हम इतने ज्यादा अपने उन अकायद में खुब जाते हैं, इतने धंस जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि अब हम गलत राहों की तरफ या हम शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। देखिए इजाज भाई, बात तो जो है ना वो बिल्कुल सादा है कि जिन लोगों ने भी ये वाकया किया है उन्हें किसी बुरी नीयत से तो नहीं किया। हंसी की बात है ना, उनके दिल में भी इरादा तो नेक ही था। अपने हिसाब से, अपने नजरियात की शिद्दत के एतबार से वो तो कोई नादिम या पशेमान नहीं होंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्होंने अपने ज़हन को मुतमईन करके किया है। हमारे ज़हन में भी एक पार्लियामेंट होती है जिसमें हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती, हमारी कुल मेजॉरिटी होती है, जहां कोई ऑपोजिशन नहीं होती, जहां हम अकेले ही मलाह होते हैं जो अपनी कश्ती को किसी जानब पे ले जा रहे होते हैं। उसमें तो कोई रुकावट ही नहीं होती। जिस चीज पे भी हम अपने आप को कायल करना चाहते हैं, इससे आसान और कोई काम नहीं, यानी अपने आप को कायल करना। मजा तो तब है जब आप किसी और को कायल करके बताएं। हमारे ज़हन में हम अपने आप को किसी बात पे कायल कर लें, इसमें क्या बहादुरी की